हमारा तो दोनों से मुतालबा है। अव्वल तो ये है कि हम चूंकि आइन के दायरे में जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, तो अगर वो मौजूद भी है तो हम उसको मानते नहीं, इसलिए कि अगर हम उसको मान लेंगे तो इसका मतलब है हमने उसको जस्टिफाई कर दिया। तो अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट की कोई अमल दखल है भी तो वो गलत है और हम उसको कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे। इसलिए जो लोग सामने हैं, हमारा मुतालबा उनसे है, लेकिन बहरहाल जब हम सड़कों पे होंगे, अवाम का एक प्रेशर बनेगा तो दोनों के लिए वो इंशाल्लाह दबाव का बायस बनेगा। आपकी दुरुस्त है, यानी जो आईनी इदारे हैं वो खुद आइन की खिलाफवर्जी पे तुले हुए हैं। जो आइन बनाने वाले हैं वही आइन को नहीं मानते। यही लेजिस्लेशन जो है, लेजिस्लेटिव जो है असम्बलियां हैं, यही तो कानून बनाने वाली हैं। और मैंने अभी आइन का 140A पढ़ा है, तो इसके अंदर तो लिखा हुआ है कि भाई ये डिवॉल्व करेंगे और ये इलेक्शन लाजमी करवाएंगे। तो जो कानून बनाने वाला है वही कानून की खिलाफवर्जी पे तुला हुआ है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला है वही कानून की खिलाफवर्जी पे तुला हुआ है। तो इसके लिए असल जो जद्दोजहद है वो जब तक शऊर नहीं आएगा अवाम को, उस वक्त तक इन लोगों को पीछे नहीं हटाया जा सकता। हम शऊर बेदार करेंगे, हम अपनी कोशिश करेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम मजामत करेंगे, पुरअमन सियासी मजामत करेंगे। और वैसे एक बात यह भी है कि यही निजाम था, यही गवर्नमेंट थी, यही इसी तरह फसाइयत है। इसके बावजूद कराची इलेक्शन जमात इस्लामी ने जीता, सबको मालूम है कि हमने जीता। हम अब भी इंशाल्लाह यही जद्दोजहद करेंगे और इसमें रास्ते निकालेंगे। 9 टाउन इस वक्त भी हमारे पास हैं और 9 टाउन की कारकर्दगी पूरे कराची में एक मिसाली है। और सबको मालूम है कि जमात इस्लामी के टाउन में सड़कें बन रही हैं, वहां सीवरेज का निजाम ठीक हो रहा है, वहां स्कूल जो है सरकारी स्कूल, उनकी कारकर्दगी प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी हो रही है, उनकी इमारतें ठीक हो रही हैं। वहां पे लोगों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए कफालत का बंदोबस्त हो रहा है, वहां पे पार्क्स डेवलप। और 2000 में जो इलेक्शन हुआ था, एक गली मल्ले की आवाज़ थी, वो डिस्ट्रिक्ट असेंबली तक पहुंची थी। और पहले लोग, ये ईडीओज का निज़ाम जो आया है ना एग्जेक्टिव का, ये 2000 में आया है, लोगों को लाहौर नहीं जाना पड़ा। ये इसके सारे फ़ायदे हैं और बहुत गिनवाए जा सकते हैं, अब टाइम कम है। मैं ये अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह ताला, हमें ये यकीन है और इस यकीन के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो निज़ाम मुतारफ़ करवा रहे हैं पंजाब में, इसका क्या फ़ायदा है। वो लोग जब जीतेंगे, पैसे लेंगे इस तरीके, तो ये तो उल्टा ख़राब करने वाली बात है। ये सारा ठीक हो जाएगा, लेकिन जमात इस्लामी को ये एजाज़ है कि बहरहाल किसी मुस्लिम लीग वाले को बुलाएं, जिन्होंने ये बनाया, जिनकी हुकूमत है, बुलाएं, इसका कोई फ़ायदा बताए। ये किसी के फ़ायदे में भी नहीं, किसी के पार्टी में भी। लेकिन चलो, जमात इस्लामी ये अपनी कोशिश कर रही है। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो वार्ड सिस्टम है, वार्ड में हर यूनियन काउंसिल में 6 वार्ड होते हैं, हर वार्ड में उसके लोग मुकाबला करते हैं निचली सतह पर। तो 6 जो ऊपर आते हैं नुमाइंदे, फिर डायरेक्ट इंतखाब होता है चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, फिर मेयर का उनको मुंतखब करते हैं, फिर वो स्पेशल सीटों पर मुंतखब करके पूरा एक निज़ाम बनता है जिसमें लोग अपनी अपनी सलीटें और कोशिश करते हैं। तो इसलिए बल्दियात का तो हर लिहाज से जितना फ़ायदा इस मुल्क में, बड़े जो MP MN है उनका फिर फ़ायदा तो मुझे तो नहीं समझ आती उनका क्या फ़ायदा है। जो फ़ायदा कर रहे हैं सारी कौम को पता है, लेकिन बल्दियात चूँकि जमात इस्लामी को पता है बल्दियात का खिदमत का काम है, और ये वो लोग करेंगे जो खिदमत वर्क कर रहे हैं। जिस तरह पहले बात आई है, जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह सारे शोबों में उसने खिदमत की है। और फिर एक बंदा मैं बैठा हूँ और बैठे हैं, हमारे इतने बल्दियात में शहर में नुमाइंदा रहे हैं। हमारे पास अगर कोई हमारी चीज़ है, वो तो है ईमानदारी और खिदमत। इसलिए गुजारिश ये है आप भाइयों से, चूँकि ये प्रेस क्लब, ये जो सहाफ़त है, ये तो आवाम की आँख है ना, इस आँख के ज़रिए लोगों को पता चलेगा ना कि हमने क्या किया। जिस तरह पहले आया है, अब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम का, उस वक्त ये कोई अमीर साहब कोई ज़िले में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था उस वक्त। अनवर चीमा साहब बड़े सियासतदान, उनको भी उन्होंने दबा के बिठा लिया था। उस वक्त जमात इस्लामी ने मुकाबला किया है, आज के हालात में मुकाबला कर गया है। तो बल्दियात को मजबूत करेंगे, उसी के ज़रिए से क़यादत उभरेगी। और ये मसला इन पार्टियों को ये है कि क्योंकि इसके ज़रिए ये पनीरी है नीचे से लग कर आएगी और ऊपर उभर कर लोग आएंगे। इसको इसकी रूह के मुताबिक इसको इलेक्शन करवाया जाए, इसी से आवाम को भी फ़ायदा होगा और इनके सारे मसाइल भी ख़त्म होंगे। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश में बरकत डाले। हमारे अमीर मोहतरम हाफ़िज़ नईम रहमान साहब ने ये स्टैंड लिया है और अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन इसकी रूह के मुताबिक होगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल का, वो अवाम के बिला वास्ता वोट की बजाय बिल वास्ता वोट से मुंतखब हो रहा है, इनडायरेक्ट। यानी जो काउंसलर मुंतखब होंगे 9,
پھر وہ 4 اسپیشل سیٹ کے اوپر منتخب کریں گے, یہ 13 ہو جائیں گے. یہ 13 مل کے پھر اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین کا ووٹ دیں گے. ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں, اس لیے کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کو ڈائریکٹ عوام کے ووٹ سے منتخب ہونا چاہیے, لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھلتا ہے. اور غیر جماعتی الیکشن ہونے کے نتیجے میں ہارس ٹریڈنگ کا ہم سب کو معلوم ہے گورنمنٹ کیوں کروا رہی ہے, یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے کہ جو آزاد بندہ جیتے گا اس کو پیسے دے کے, لالچ دے کے, عہدوں کا لالچ دے کے اس کو نون لیگ میں شامل کروا لیں گے, اور اس کے نتیجے میں پھر اس کو اس کے ذریعے سے اپنے چیئرمین اور وائس چیئرمین لے کے آ جائیں گے. اگر عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے آئے گا, پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آئے گا, تو پھر تو نون لیگ کو تو ٹکٹ ووٹ دینے والا ہے کوئی نہیں پورے شہر میں اور پورے پنجاب کے اندر, اس لیے کہ یہ پہلے بھی فارم 47 کی پیداوار ہے, اس لیے تو انہوں نے یہ کیا کہ بھائی ڈائریکٹ الیکشن کی بجائے انڈائریکٹ الیکشن ہوگا. تیسری اہم چیز جو اس پورے آئین کے اس آرٹیکل کی روح کے خلاف ہے وہ یہ کہ اس میں بیوروکریسی کو سٹرینتھن کیا گیا ہے. یہ لوکل گورنمنٹ ہے, بیوروکریسی لوکل گورنمنٹ کے ماتحت ہے, انتظامیہ لوکل گورنمنٹ کے ماتحت ہے, یہ آئین کہتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیوالو کریں گے اتھارٹی انتظامی یعنی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کو. تو اس میں اس جو ابھی ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے اندر بیوروکریسی کو سٹرینتھن کیا گیا ہے. بیوروکریسی ہر سطح کے اوپر محکموں کی انچارج ہے, ان کے جو محکموں کے دفاتر ہیں وہ ان محکموں کے جو ہے وہ ہیڈ آفس قرار دیے گئے ہیں. اور اس سے بڑا بلنڈر کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے جب یہ قانون پیش ہوا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا, آپ حساب لگائیے ان کی اگنورنس کا, کہ اس کے اندر انہوں نے یہ پیش کیا کہ جو ڈی سی ہوگا, ڈپٹی کمشنر ہوگا, وہ ڈسٹرکٹ میں جو ایگزیکٹو کونسل ہے, ایگزیکٹو بورڈ ہے, اس کا وہ چیئرمین ہوگا, اور منتخب عوامی نمائندے جو ہوں گے وہ اس کے ممبرز ہوں گے, یعنی بیوروکریسی اس کا ہیڈ کرے گی. پھر یہ ہوا کہ اسمبلی کے اندر اس کے اوپر بات چیت ہوئی, مختلف لوگوں نے کی, اس کے باوجود انہوں نے یہ رکھا کہ ڈی سی بھی, ڈی پی او بھی اور باقی لوگ بھی اس ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر ہوں گے جو پورے ڈسٹرکٹ کو چلانے کا ذمہ دار ہوگا. بھائی کیوں؟ عوامی نمائندے جب موجود ہیں, جب ٹاؤن چیئرمین موجود ہیں, جب یونین کونسل کے چیئرمین موجود ہیں, عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں, تو کیوں ایسا ہے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے جو بلدیاتی اور لوکل گورنمنٹ کے اس احساس کو خراب کیا وہ یہ کہ ضلعی سطح پر اس کا کوئی سیٹ اپ نہیں بنایا. یہ بالکل غلط ہے. ہمارے ہاں ایڈمنسٹریٹو یونٹ ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ کے لیول پہ اگر لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے تو یہ آئین کے اس روح کی خلاف ورزی ہے. جب آپ ٹاؤن سطح پہ یعنی تحصیل کی سطح پہ, یہ جیسے سرگودا سٹی میں 2 ٹاؤن بننے جا رہے ہیں, اس کی سطح پہ چھوٹے چھوٹے یونٹ بنائیں گے جو بلدیات کے لوکل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کریں گے, تو وہ لوگ تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سامنے چھوٹے ہوں گے, ان کا تو اختیار بھی چھوٹا, ان کا عہدہ بھی چھوٹا, ان کا دائرہ کار بھی چھوٹا, جورسڈکشن بھی تھوڑی. تو اس لیے اگر ضلعی سطح پہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہوگی تو بیوروکریسی کس کو پھر رپورٹنگ ہوگی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بیوروکریسی کو اپر ہینڈ کر رہے ہیں. تو ان تینوں حوالوں سے ہم اس ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے جیسے ہی ایکٹ پاس ہوا اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور آج سے اس کی ڈے بائی ڈے ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے. آج اس کی ہیئرنگ ہے, چھٹیوں کے بعد پہلی ہیئرنگ ہے, اور آئندہ ڈے وائز اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے. جج صاحب نے یہ انڈیا دیا ہے. تو ہم ان تینوں کو کورٹ میں بھی چیلنج کر رہے ہیں اور ہم اس کو روڈ پہ بھی چیلنج کر رہے ہیں انشاءاللہ. محترم امیر جماعت نے یہ طے کیا ہے, یہ حکم دیا ہے کہ 15, 16, 17 اور 18 ان 4 تاریخوں کو ہم پورے پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ریفرنڈم کریں گے, اور اس ریفرنڈم کے اندر ہم عوام کے پاس جائیں گے, انہیں شعور دیں گے, انہیں بتائیں گے کہ آپ کے لوکل مسائل کا حل وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر ہے, با اختیار لوکل گورنمنٹ کے اندر ہے, اور جو گورنمنٹ اس وقت الیکشن نہیں کروا رہی اور جس ایکٹ کے تحت اگر کروانا چاہ رہی ہے تو کروا رہی ہے, ہم اس ایکٹ کو مسترد کریں گے, عوام کو شعور دیں گے, عوام سے ووٹ لیں گے, اور اس ریفرنڈم کے اندر ان سے تقریباً ہم پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے سرگودا, اس میں ہم ہر گلی میں, کوچے میں, بازار میں, اسکول میں, بس میں, لاری اڈے پہ, ہر جگہ پہ جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہم ایک الیکشن کمیشن بنانے جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, جس میں پریس کلب کے نمائندے شامل ہوں گے, جس میں تاجران کے نمائندے شامل ہوں گے, جس میں وکلا کے نمائندے شامل ہوں گے, جس میں چیمبر آف کامرس کے نمائندے شامل ہوں گے, جس میں طلبہ کے نمائندے شامل ہوں گے, اور سول سوسائٹی کی تمام تنظیموں کو ہم اس میں ریپرزنٹیشن دیں گے. اور ان کی بنیاد کے اوپر ہم ایک الیکشن کمیشن بنائیں گے جو پورے اس ریفرنڈم کی نگرانی کرے گا. اس ریفرنڈم کے آخری دن انشاءاللہ شہر کے مرکزی چوک کے اندر ہم اس ریفرنڈم کی جو نتائج ہیں ان کا اعلان کریں گے, وہاں پہ گنتی کریں گے, آپ سب کو بلائیں گے, وہاں پہ آپ موجود ہوں گے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ایک ایسا کاز ہے لوکل گورنمنٹ کا کہ اوپر جو بھی گورنمنٹ آتی رہے, نیچے جو ترقیاتی کام ہے انہیں متاثر نہیں ہونا چاہیے. میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ترقیاتی منصوبے کس طرح ہوتے ہیں. ایک گورنمنٹ ترقیاتی منصوبہ شروع کرتی ہے, دوسری گورنمنٹ آتی ہے, وہ اس ترقیاتی منصوبے کو ختم کر دیتی ہے, اس کے اوپر اپنی یا وہ تختی لگا دیتی ہے, اور اگر تختی نہ لگے تو وہ اس کو ختم کر دیتی ہے. تو اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان عوام کا ہوتا ہے.
ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ وہ ان ترقیاتی منصوبوں کی کنٹینیوٹی کی دلیل ہے کہ یہ چلتے رہیں گے. اگر مسلسل الیکشن ہوتے رہیں, مسلسل عوام کو اپنے نمائندے بنانے کا اختیار حاصل رہے, مسلسل لوگ جو ہے وہ قیادت کے منصب پہ آتے رہیں اور عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں, تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے لوکل مسائل ہیں, ہمارے گلی محلے کے, ہمارے سیوریج کے, ہمارے پانی کے, ہمارے ٹرانسپورٹیشن کے اور ہمارے دیگر شہر کے جو مسائل ہیں, ان کو بہت اچھے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, نمبر 1 ہم اس بلدیاتی ایکٹ کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف کورٹ میں بھی ہیں اور روڈ کے اوپر بھی ہیں. نمبر 2 ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن فوراً کروائے جائیں اس بلدیاتی ایکٹ کو درست کر کے. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری آواز آگے تک پہنچانے کا فیصلہ کیا. آپ حصہ لیں گے انشاءاللہ, کنٹیسٹ کریں گے اور میدان کو بالکل خالی نہیں چھوڑیں گے. البتہ یہ ہے کہ اصل پاور جو کسی سوسائٹی میں ہوتی ہے نا, وہ شعور کی پاور ہے. کراچی کے اندر بھی لوگوں کو شعور آیا, اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی پہلے نمبر کی پارٹی ہے, لوگوں نے ترازو کو ووٹ دیا. اب بھی ہم پنجاب کے اندر عوامی شعور کو بیدار کریں گے, عوام کو ساتھ ملائیں گے, انہیں بتائیں گے کہ بلدیاتی گورنمنٹ کا نہ ہونا یہ عوام کا مسئلہ ہے اور اس کے نتیجے میں اصل حق تلفی جو ہے وہ عوام کی ہو رہی ہے. تو ہم انشاءاللہ دونوں حوالوں سے کام کریں گے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہر 2 صورتوں میں ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. ہم نے اپنا ہوم ورک ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں آپ پریس کلب کو اس میں ریپرزینٹ کریں اور اس پورے پروسیس سے بہتر کوئی نہیں جانتا شہر میں, تو وہ مختصر الفاظ میں ذرا بلدیات کے حوالے سے